أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خواہران مکرم، قرآن مجید کی آیات جو ربا کی حرمت سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان آیات میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت سے جرائم کا، بہت سی گناہوں کا اور بہت سے غلط اعمال و عقائد کا تذکرہ ہے. ان پر سزا کی وعید بھی ہے، ان پر جہنم کی وعید بھی ہے، لیکن کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ صرف سود اور ربا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم ربا کے بارے میں اپنے دعوی اور اپنے کلیمز کو ختم نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ سنت رسول میں بھی جا بجا مختلف مواقع پر مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور ربا کے بارے میں جتنی شدت سے اظہار نکیر اور اظہار ناپسندیدگی فرمایا، کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی شدت سے اظہار نہیں فرمایا گیا. سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا جو تحریری شکل میں مرتب ہوا. صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے اس پر بطور گواہ کے دستخط کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجران کے عیسائیوں کو حقوق عطا فرمائے گئے جو دراصل اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کی بنیاد ہیں. ان میں ان کو تحریری طور پر یہ کہا گیا کہ تمہاری مذہبی آزادی، مذہبی مقامات، تمہاری ثقافت کی آزادی، تہذیب کی آزادی، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کے تحفظ کی ہم ضمانت دیتے ہیں. تمہیں یہاں وہ تمام آزادی حاصل ہے جو تمہارا مذہب تم سے مطالبہ کرتا ہے. اور تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ ان کے معاملات اسلامی ریاست میں کیسے چلائے جائیں گے. لیکن ان تمام مراعات اور ان تمام حقوق کے ساتھ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فمن اربا منکم فذمۃ اللہ منہ بریئہ، کہ اگر تم میں سے کسی نے ربا کا کاروبار کیا تو پھر یہ ذمہ داری جو ہم لے رہے ہیں اور تحفظ کی ضمانت جو ہم نے دی ہے یہ کالعدم سمجھی جائے گی اور یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلامی قانون کی روح سے اگر کوئی گروہ سودی کاروبار کرنے لگے تو اس کے شہریت کے حقوق ختم کیے جا سکتے ہیں. جو معاہدہ ریاست کی طرف سے اس کے ساتھ ہوا ہے، حقوق اور فرائض کی جو ضمانت اس کو دی گئی ہے ریاست کے دستور میں، وہ ضمانت وڈرا کی جا سکتی ہے، اس ضمانت کو ابالش کیا جا سکتا ہے اگر کوئی گروہ اسلامی ریاست میں سودی کاروبار کر رہا ہو. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کو کتنا بڑا جرم قرار دیا. یہاں ان بے شمار احادیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو سود کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں سود کی برائی اور قباحت کو بیان فرمایا گیا ہے. ان میں سے بعض احادیث آپ نے مطالعہ کی ہوں گی اور بعض مزید احادیث اس کورس کے دوران آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن صرف ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا اتنی بری چیز ہے، اتنی گھناونی چیز ہے اور شریعت کی روشنی میں، شریعت کی نظر میں اتنا مکروہ فعل ہے کہ اگر اس کی قباحتوں کو تقسیم کیا جائے 70 درجوں میں تو ادنا ترین درجے کی جو برائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا کوئی شخص بہت غلط اور غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کرے، اس سے بھی زیادہ بری ہے. بدترین بد اخلاقی اور بے حیائی اور بد کرداری کی جو شکل انسان کے تصور میں آ سکتی ہے اس سے بھی زیادہ برائی ہے سود کے سب سے کم درجے کی. 70 درجوں میں تقسیم کیا جائے تو جو لوئسٹ درجہ ہوگا اس کی برائی اس سے زیادہ ہوگی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شریعت نے سود کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا ہے. سب سے پہلے سود کی ایک آسان سی تعریف سمجھ لیں کہ سود کہتے کس کو ہیں. سود یا ربا، قرآن مجید میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے
اردو اور فارسی میں سود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں یوزری اور انٹرسٹ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آپ الفاظ پر نہ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت نے ربا کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام نہیں قرار دیا، یا شریعت نے یوزری کو حرام کہا ہے، انٹرسٹ کو حرام نہیں کہا، یا شریعت نے مہاجنی سود کو حرام کہا ہے، فلاں قسم کے سود کو حرام نہیں کہا. ناموں پر نہ جائیں. شریعت نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اس میں اتنی بات واضح ہے کہ ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور ربا کی تعریف یہ ہے جو میں بھی کرتا ہوں. ربا یہ ہے، آپ میں سے انگریزی سب کو آتی ہے؟ اچھا، انگریزی میں پہلے اس کی تعریف آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد میں اردو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. ربا means any increase over and above the principal amount payable in any contractual transaction which is not covered by a corresponding labor, expertise, risk اور کموڈیٹی. اب سمجھیے کہ ربا سے مراد وہ اضافہ ہے جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے، اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو. یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس کا اضافہ ہو سکتا ہے. میں مثالوں سے اس کو بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے یہ گھڑی آپ کو فروخت کر دی 500 روپے میں، اور یہ طے ہوا کہ آپ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ ملے تو مجھے 500 روپے ادا کر دیں. کسی وجہ سے آپ 500 روپے ادا نہیں کر سکیں، آپ نے کہا کہ 1 مارچ کے بجائے آپ 1 اپریل کو ادا کریں گی. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ 500 روپے کے بجائے مجھے 550 روپے ادا کریں تو یہ 50 روپے سود ہیں، اس لیے کہ ان 50 روپوں کے مقابلے میں اس گھڑی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی کموڈیٹی نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا لیبر نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے. صرف یہ گھڑی ہے جو اوریجنل 500 روپے کے مقابلے میں تھی. اب یہ جو 50 روپے کا اضافہ ہے یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ گھڑی تو 500 روپے کی تھی، تو یہ 50 روپے جو ہیں یہ ربا ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی رسک ہو، مثال کے طور پر ٹیکسی آپ کے پاس ہے یا یہ گھڑی ہے، میں نے رمضان کے مہینے میں آپ سے کرائے پر لے لی کہ جی مجھے شہری میں اٹھنے کے لیے گھڑی درکار ہے، آپ مجھے یہ کرائے پر دے دیں، میں آپ کو 1 روپیہ روز کے حساب سے اس کا کرایہ دوں گا اور پہلی تاریخ کو واپس کر دوں گا، 1 شوال کو واپس کر دوں گا. 30 روپے آپ سے طے ہوئے کہ میں آپ کو ادا کروں گا اور 1 روپیہ روز پر گھڑی آپ سے لے لوں گا. بعد میں مجھے خیال ہوا کہ مجھے 6 روزے عید کے بھی رکھنے چاہیے، تو میں نے کہا جی 7 دن کے لیے اور دے دیجئے، میں آپ کو 107 ادا کر دوں گا. یہ 7 روپے سود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں وہ کموڈیٹی ہے جو پہلے بھی تھی، پہلے وہ 30 دن کے لیے تھی، اب وہ 37 دن کے لیے ہے، لہٰذا وہ سود نہیں ہوں گے 7 روپے. مزید میں اس میں 1 مہینے کا اضافہ کر لوں اور گھڑی اپنے پاس رکھوں، وہ بھی سود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں یہ کموڈیٹی موجود ہے. اور آپ کے لیے یہ رسک ہے، اگر گھڑی ٹوٹ جائے، گم ہو جائے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، جیسے پہلے تھا آج بھی نقصان ہے. رسک میں پہلے بھی تھی آج بھی ہے. یا آپ نے کسی سے مکان کرائے پر لیا، کوئی چیز کرائے پر لی، تو جب تک وہ چیز آپ کے استعمال میں ہے اس کا کرایہ واجب الادا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس اضافے کے مقابلے میں موجود ہے. اس سے سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا اضافہ جس کے کرسپونڈنگ کوئی چیز موجود نہ ہو، اور وہ 4 چیزیں ہیں. یا تو لیبر ہے، فزیکل لیبر ہے جسمانی، یا انٹلیکچوئل کوئی ایکسپرٹیز ہے، لیبر ہے، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ نے اکاؤنٹ کے لیے کہا کہ جی ہم آپ کو 1 گھنٹہ دیں گے یا 1 دن آپ کا کام کریں گے، اکاؤنٹ کا آپ کے اکاؤنٹ چیک کر دیں گے، اس کے ہم 100 روپے فیس لیں گے. 1 دن میں اکاؤنٹ مکمل نہیں ہوا، آپ نے کہا 2 دن لگے، 2 دن کے 200 روپے لیں گے. تو یہ 100 روپے کے مقابلے میں آپ کی ایکسپرٹیز موجود ہے. جو ایکسپرٹیز پہلے دن تھی وہی ایکسپرٹیز دوسرے دن بھی ہے، وہ مہارت تیسرے دن بھی ہے. تو جتنے دن ہوں گے اتنے دن کی فیس آپ کو لینے کا اختیار ہے، چاہے معاہدہ کچھ بھی ہوا ہو، اگر ایڈیشنل ایکسپرٹیز موجود ہے. لیبر ہے، آپ نے مزدور لگایا، گھر میں ایک دیوار بنوانے کے لیے اندازہ تھا 1 ہفتے میں دیوار مکمل ہو جائے گی، 1 ہفتے میں نہیں ہوئی، 10 دن لگ گئے، مزید 3 دن کے پیسے آپ اس کو دیں گی، چاہے قیمت آپ سے جو بھی طے ہوئی ہو. اگر وہ مطالبہ کرے کہ جی 1 ہفتے کا کام 10 دن میں ہوا ہے، آپ مجھے مزید ادا کریں، آپ ادا کر سکتی ہیں، یہ ربا نہیں ہے اگر شرائط طے ہو جائیں. اگر دونوں فریق طے کر لیں
رضامندی سے تو آپ 3 دن کا اضافہ اس کو دے سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں لیبر ہے۔ اسی طرح سے رزق کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے رزق میں ہے، آپ اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان آپ کے ذمہ آئے گا، اس کے اخراجات لائبلٹی آپ کے ذمہ آئے گی، تو اس کے بینیفٹ بھی آپ کو لینے کا اختیار ہے، اور اگر اس کی لائبلٹی آپ کے ذمہ نہیں ہے تو اس کا بینیفٹ لینے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے جو الخراج بالضمان کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ خراج سے مراد آمدنی یا یوزفرق جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور ضمان سے مراد لائبلٹی یا تاوان، یعنی آمدنی اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس چیز کا بینیفٹ لینے کا آپ کو اختیار ہے، جس چیز کے یوزفرق کی انٹائٹلمنٹ آپ کو حاصل ہے، وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس کی لائبلٹی بھی آپ انکر کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لائبلٹی کسی اور کے ذمہ ہو اور فائدہ آپ کو حاصل ہو، یہ بالکل شریعت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، اور یہ اصول کاروبار میں، تجارت میں، ذاتی اور خاندانی معاملات میں ہر جگہ چلتا ہے، اور ہر جگہ آپ کو اس اصول پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال اس اصول کے انطباق کی میں بتاؤں کہ وراثت میں بھی یہ اصول چلتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ بقرہ شاید پوری ہو گئی ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی یہ ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ فرض کیجئے آپ کے یا کسی شخص کا چچا زاد بھائی ہے، یا دادا کا کوئی پوتا ہے، یا پڑدادا کا پوتا ہے، جو آپ کا سیکنڈ یا تھرڈ کزن ہے۔ بعض حالات میں وہ آپ کا وارث ہوگا، بعض حالات میں آپ کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، بوڑھی خاتون ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کا کوئی تھرڈ کزن یا فورتھ کزن یا ففتھ کزن ایسا ہے جو نیئرسٹ ہے، اس سے نیئرسٹ کوئی اور موجود نہیں ہے، سگا بھائی بھی نہیں ہے، سگا چچا بھی نہیں ہے، سگے چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے، سگی اس کا تایا کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو یہ شخص اس خاتون کے اخراجات کا پابند اور مکلف ہوگا، اس لیے کہ علی الوارث مثل ذالک، ویسی ہی ذمہ داری وارث پر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ خاتون دولت مند ہوتی اور یہ 1 لاکھ روپے چھوڑ کر مرتی تو اس کو اس کی وراثت میں حصہ ملتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وراثت میں تو وہ حصے دار ہو، اور اگر یہ خاتون غریب ہے اور محتاج ہے تو اس کی لائبلٹی اس کے ذمہ نہ ہو، دونوں ایک ساتھ چلیں گی۔ جو لائبلٹی جس پر آئے گی اس پر بینیفٹ بھی آئے گا، جو بینیفٹ کا حقدار ہوگا وہ لائبلٹی بھی برداشت کرنے کا پابند ہوگا۔ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شریعت کا یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور شریعت کے تمام ابواب میں، تمام شعبوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ربا بنیادی طور پر اس اصول سے ٹکراتا ہے۔ ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا اور 1 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ اب جس شخص نے قرض دیا ہے اس کے سامنے 2 شکلیں ہیں، یا تو وہ اپنی پرنسپل اماؤنٹ واپس لے لے اور کوئی اس سے مطالبہ نہ کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصل رقم محفوظ رہے، اگر وہ گارنٹی یا شورٹی چاہتا ہے کہ اس کی اصل رقم ہر حالت میں اس کو واپس ملے، تو پھر اس پر اسے کوئی اضافہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اضافہ لینا چاہتا ہے تو پھر اصل رقم کی گارنٹی اور شورٹی نہیں ہو سکتی۔ اصل رقم آپ کو دے دی 1 لاکھ روپے، آپ کاروبار کریں، کاروبار میں اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ مجھے نفع دے دیں، اور کاروبار میں گھاٹا ہوا تو پھر میں نفع کا یا اصل رقم کا انٹائٹل نہیں رہوں گا۔ خراج اور ضمان دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس لیے ربا کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ شریعت کے جتنے بھی بنیادی اصول ہیں ان میں سے بے شمار اصولوں سے ربا کی پریکٹس اور ربا کا طریقہ کار ٹکراتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تمہیں دیا ہے یہ تمام اہل ایمان کا حق ہے، یعنی ریاست کے جو وسائل ہیں، ریاست کو جتنے وسائل عطا کیے گئے ہیں وہ مسلمانوں کا حق ہیں، اور ان لوگوں کا حق ہے، ان کا حق ہے والذین آمنوا والذین اتبعوا، جو بعد میں آئے، جو جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے یہ کیا۔ پھر آگے اس کی حکمت بیان فرمائی گئی، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کوئی ایسا طرز عمل یا رویہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس کے نتیجے میں مال و دولت کی گردش محدود ہو جائے دولت مندوں کے یا کسی خاص طبقے کے درمیان۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے وراثت کے احکام دیے ہیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں کہ دوسرے معاملات میں کم اتنی تفصیلات قرآن پاک میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب تفصیلات دینے کا نہیں ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کی تفصیلات بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جیسے دین کے ستون کی تفصیلات بھی نہیں ہے کہ 5 وقت ہوگی اور کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ سنت نے بیان کر دیا۔ لیکن وراثت میں قرآن مجید نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ وراثت کا صرف جنرل حکم بیان کر دیں،
بلکہ تفصیلات اور ذوی الفروض اور اصحاب الفروض اور عصبہ کی تفصیل دی ہے، کس کو 1/3 ملے گا، 1/4 ملے گا، 1/6 ملے گا، کیا شکل ہوگی تو کیا ملے گا، خاصی تفصیل اس میں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا رجحان یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ جائز ذرائع سے بھی اگر کوئی شخص دولت کمائے اور جائز ذرائع سے اس کو خرچ کرے، ہو سکتا ہے اپنی مہارت سے محنت سے بہت زیادہ دولت جمع کر لے، تو جیسے ہی وہ دولت جمع ہو اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تقسیم ہو جائے، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، 1-2 مرتبہ کے بعد وہ ڈائیلوٹ ہو جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، مختلف خاندانوں میں جائے گی، شادیوں کے ذریعے رشتہ داریاں قائم ہوں گی، بیوی کو حصہ ملے گا، وہ کسی اور خاندان کی ہوگی، پھر بیوی کے بعد بیوی کے باپ کو بھائی کو حصہ ملے گا تو دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے مال کو قیام للناس کی اصطلاح سے یاد کیا ہے۔ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، سورہ نساء کے آغاز میں ہے کہ تمہارے وہ مال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی سسٹیننس کا ذریعہ بنایا ہے، مینز آف سسٹیننس، لوگوں کے زندہ رہنے کا، لوگوں کی بقا اور تحفظ کا ایک ذریعہ بنایا ہے مال و دولت کو۔ جس طرح سے خون انسانی زندگی کے لیے، فزیکل لائف کے لیے قیام للناس ہے، خون نہ ہو تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اجتماعی زندگی کے لیے خون کی کیفیت یا حیثیت مال و دولت کو حاصل ہے۔ یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے اور سود کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کو روکا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی نیک نیتی سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی بدنیتی سے براہ راست جرم کا ارتکاب تو نہیں کرتا، لیکن بالواسطہ ایسے ذرائع تلاش کرتا ہے، ایسے ہیلے اور تدبیریں اختیار کرتا ہے جن کی روح سے بظاہر یعنی اپرنٹلی وہ جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جرم کے ارتکاب سے جو مقاصد ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ان تمام راستوں کو روکا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ربا کی 2 قسمیں فقہ کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو کہلاتا ہے ربا النسیئہ، یعنی وہ ربا جو کسی واجب الادا قرض کے معاملے میں ہو، جو ربا کی ابھی میں نے مثالیں آپ کو دی، جو رقم واجب الادا آپ کے ذمے ہے، ڈیٹ ہے آپ کے ذمے، اور اس پر انکریز ہو، یہ تو اصل ربا ہے۔ لیکن اس ربا کے علاوہ بعض شکلیں لین دین کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی اس میں راستہ نکال لے ایک غیر اخلاقی اور ایک ان وارنٹڈ انکریز کا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایک کموڈٹی سستی ہوتی ہے، بعض اوقات مہنگی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آج کھیتی نئی نئی کٹی ہے، گنا یا گندم یا جو یا چینی یا اس طرح کی کوئی چیز سستی ہے، 6 مہینے کے بعد مہنگی ہو جائے گی، 8 مہینے کے بعد اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو آج میں کسی سے لے لوں اور بعد میں جب اس کو ادا کروں تو میں اس کو وہ مطالبہ کرے کہ جی آپ مجھے دگنی دیں، اس لیے کہ جب آپ کو میں نے دی تھی تو سستی تھی اور آج دے رہا ہوں تو مہنگی ہے، تو مہنگی اور سستے کے آپ مالیت کا لحاظ کریں، سستی ہو تو زیادہ دیں، مہنگی ہو تو کم دیں۔ شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے، اس لیے کہ اس سے ربا کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور مثال دے کر بتایا کہ سونے کے بدلہ سونے کا لین دین ہو، چاندی کے بدلے چاندی کا لین دین ہو، جو کے بدلے جو کا لین دین ہو، کھجور کے بدلے کھجوروں کا لین دین ہو، گندم کے بدلے گندم کا ہو، اس طرح کی مثالیں دے کر بتایا اگر یہ لین دین کرنا ہو تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، یدم بیدن مثلم بمثلن، ہاتھ در ہاتھ ہو، فوراً لیں فوراً دیں، اور مثلم بمثلن جتنا لے رہے ہیں اتنا ہی دے رہے ہوں۔ اگر 10 کلو قرض لیا ہے، 10 کلو لیا ہے تو 10 کلو ہی واپس کرنا پڑے گا، irrespective of the value، اس کی قیمت آج کیا تھی، کل کیا ہوگی، پرسوں کیا ہوگی، اس کو نظر انداز کر کے جتنی کموڈٹی میں لیا ہے اتنی ہی کموڈٹی میں واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر اس راستے کو کھول دیا جائے تو بالآخر لوگ ربا کے لین دین کا ایک دروازہ کھول دیں گے اور ربا کے جو خرابیاں اور قباحتیں ہیں وہ سارے کی ساری پیدا ہو جائیں گی معاشرے میں۔ ربا کا کاروبار اگر کسی معاشرے میں شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسا ابھی میں نے عرض کیا، کہ دولت کا ارتکاز مختلف طبقوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کی دولت ایک بڑے تالاب میں جمع ہو جاتی ہے، اور ہر گھر سے جیسے نالیاں مختلف جگہ سے آ کے تالاب میں پانی پہنچاتی ہیں، اس طرح سے دولت جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس دولت کے بڑے تالاب کو چند لوگ کنٹرول کرتے ہیں، پورا معاشرہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معاشرے کی اخلاقیات ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، معاشرے کی معاشی زندگی گویا ان کی شہرگ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، قیام للناس جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور پھر جس طرح وہ چاہتے ہیں معاشرے کو نچاتے ہیں۔
یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ پھر شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن مجید میں آپ پہلے ہی صفحے پر دیکھیں کہ اہل ایمان کے جو انتہائی امتیازی اوصاف ہیں، قرآن مجید آغاز میں جو تعارف کراتا ہے کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں اوصاف ہیں وہی بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے پورا قرآن پاک خرچ کرنے کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ہر جگہ انفاق کا ذکر ہے، کہیں فی سبیل اللہ کے ساتھ، کہیں بغیر فی سبیل اللہ کے۔ گویا جائز مدات میں خرچ کرنا، چاہے وہ خاص اللہ کے راستے میں نہ بھی ہو، جائز مد میں خرچ کرنا خود ایک فی نفسی ہی شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام ہے۔ اس کے مقابلے میں روپے کو روکنا اور جمع کرنا قرآن کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو لوگ یکنیزون الذہب والفضہ، سونے چاندی کو سینت سینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت میں ان کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ سلوک کیا جائے گا۔ سودی کاروبار جب کسی معاشرے میں جنم لیتا ہے تو وہاں رجحان دولت کو جمع کرنے کا اور سینت کے رکھنے کا پیدا ہو جاتا ہے، دولت کو خرچ کرنے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب آپ دولت کو خرچ کرتے ہیں تو آپ اس معاشرے کی اکنامک سرگرمی میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے 1 روپیہ خرچ کرنے سے معاشرے میں ایک نئی تحریک پیدا ہوتی ہے، اس نئی تحریک سے دولت کو حرکت ملتی ہے، اس حرکت ملنے سے دولت کے سرکولیشن میں مدد ملتی ہے۔ گویا آپ انسانی زندگی میں خون کی سرکولیشن میں مدد دے رہے ہیں، اس لیے شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اور اگر آپ روک کے رکھ رہے ہیں تو اس کی کیفیت وہی ہے کہ آپ کسی کے بدن سے خون لے لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ دیں کہ بعد میں اس کو فروخت کریں گے، دھوکہ دے کے کسی سے لے لیں۔ آج کل یہ بڑا جرم چل رہا ہے تھرڈ ورلڈ میں، ساؤتھ امریکہ میں، یورپ کے کئی ملکوں میں، اسپین میں، اٹلی میں، کہ سادہ لوگوں کو خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے دھوکہ دے کے لے جاتے ہیں کہ تمہیں، لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں بڑی تعداد میں، ایسٹرن یورپ میں میں نے دیکھا ہے، اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی 1 لاکھ روپیہ دیں گے، تھوڑا سا خون دے دو، اور غریب آدمی کو لے جاتے ہیں، خون پورا نچوڑ لیتے ہیں، اس کے بعد مار کے بھگا دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں، اور آدمی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ایک بڑا گینگ بنا ہوا ہے، اس کو جا کے اسپتالوں میں بیچتے ہیں۔ بظاہر بڑا ظالمانہ جرم معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ظالمانہ جرم شریعت سمجھتی ہے دولت کو اکنامی سرگرمی سے، معاشی سرگرمی سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دینا اور محفوظ کر دینا۔ سودی کاروبار سے اس کا رجحان خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور معاشرے میں دولت رک جاتی ہے اور اس طرح سرکولیٹ نہیں کر پاتی جس طرح کہ اسے سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ابھی اسی آیہ مدائنہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظْرَةٌ تو مہلت دی جائے، اس وقت تک نظرتن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اردو میں، نہ انگریزی میں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کو صحیح بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ لفظی ترجمہ کچھ قریب قریب یہ ہے، پھر مہلت ہے، فَنَظِرَةٌ اس کو مہلت ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ جب تک کہ اس کو خوشحالی نہ آ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل کے کاروبار میں آپ کسی فائنانس کمپنی سے قرض لیں، کسی بینک سے قرض لیں یا کسی بھی ادارے سے قرض لیں، اور قرض لینے والا تنگ دست ہو جائے، کاروبار اس کا بیٹھ جائے یا ناکام ہو جائے، تو کیا ان کے نظام میں، ان کے سودخواروں کے قانون میں یہ اس کی گنجائش ہے کہ نظرۃ الی میسرہ؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی قانونی یا لیگل پروسیڈنگ کی اجازت نہیں دی ایک تنگ دست کے خلاف۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ اگر اس کے پاس دولت آئے تو پھر آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، اور وہ بھی پیری پاسو۔ پیری پاسو کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک سے زائد آدمیوں کے حقوق ہیں، شریعت نے بعض حقوق کو ترجیح دی ہے، بعض کو اس تفصیلات کے ساتھ موقع نہیں، بعض حقوق کو اولین یعنی پریفرنشل حیثیت حاصل ہے، بعض حقوق کو پریفرنشل حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن جن حقوق کو پریفرنشل حیثیت حاصل نہیں ہے وہ سارے پیری پاسو ہیں، یعنی ان سب کی یکساں حیثیت ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی دولت آ جائے کسی وقت تو ہر ایک اپنے پروپورشن کے حساب سے اس میں سے لے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی کوئی۔ اس کی 20 مثالیں صحابہ کرام کے زمانے میں خود سیرت کے واقعات میں موجود ہیں۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ سودی کاروبار شریعت کے بہت سے اصولوں سے ٹکراتا ہے، اور شریعت کے بہت سے احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اگر کسی معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہو۔ شریعت کی روشنی میں یعنی قرض جس سے اصل سودی نظام چلتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قرض تو وہ ہے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے قرض لینا چاہتا ہے،
تعلیم بچوں کو دینا چاہتا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض لینا چاہتا ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی خاتون کو، پیسے نہیں ہیں، قرض لینا چاہتی ہے. مکان بنانا چاہتا ہے، بے گھر ہے، اس کے لیے قرض درکار ہے. یہ تو بنیادی ضروریات کے لیے جو جس کو کنزمپشن لون کہتے ہیں آج کل، کنزمپشن لون کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اس پہ اول تو کوشش کرو کہ معاشرے میں نظام ایسا بناؤ، اور شریعت کا نظام جب بنے گا تو یقیناً ایسا ہی بنے گا کہ اس میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات خود بخود مکمل ہوتی چلی جائیں. کسی شخص کو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے کی نوبت نہ آئے. ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں کوئی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، حتیٰ کہ یہودی بھی مجبور نہ ہو، عیسائی بھی مجبور نہ ہو. حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا کہ ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے. اس سے پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی مجھے جزیہ کا ٹیکس ادا کرنا ہے جو غیر مسلموں پر واجب ہوتا ہے. جزیے سے گھبرائیے نہیں، ہے زکوٰۃ کا کاؤنٹر پارٹ ہے. مسلمانوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، غیر مسلم پہ جزیہ ہوتا ہے. جس طرح مسلمان زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، غیر مسلم جزیہ دینے کا پابند ہے. تحفظ کی ضمانت زکوٰۃ میں بھی ہے اور تحفظ کی ضمانت جزیے میں بھی ہے. جزیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں بھیک مانگ رہا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ اس کی جوانی میں ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے ریاست کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم اس کو در بدر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. اس کو لے کر فوراً بیت المال کے امین کے پاس گئے اور کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور ہمیشہ پوری اسلامی ریاست میں ہدایت جاری کر دی جائے کہ ہر وہ بوڑھا شخص جو کمانے کے قابل نہیں ہے اس کو ریاست سے خرچہ ملے گا، تاحیات اسٹائپنڈ ملے گا تاکہ وہ اپنے اخراجات مکمل کر سکے. کسی اور موقع پہ گفتگو ہوگی تو میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ اسلامی ریاست میں بیت المال کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ ذمہ داریاں کیسے پوری کی جائیں اور کس طرح سے پوری کی جاتی ہیں، ماضی میں کیسے کی گئیں، آج کیسے کی جا سکتی ہیں. لیکن ان ذمہ داریوں میں بیت المال کے فرائض میں لوگوں کے بنیادی ضروریات کی تکمیل شامل ہے. ان کے جان و مال کا تحفظ، ان کے لیے شیلٹر کی فراہمی اور ان کے لیے قوت لا یموت، کفاف، جس کے لیے فقہاء کرام نے لفظ استعمال کیا ہے. کفاف سے مراد اتنی روزی کی جس میں ایک شخص اپنے روح اور جان کا رشتہ عزت کے ساتھ برقرار رکھ سکے. کفاف کی فراہمی فریضہ ہے اسلامی ریاست کا. تمام فقہاء نے لکھا ہے اور کسی بھی مستند تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آیہ زکوٰۃ میں جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے اس میں کفاف کی بحث مفصل مفسرین نے کی ہے، تفصیلی تفسیر جن کی ہے اس میں انہوں نے کی ہے. لہٰذا ایک اسلامی ریاست میں اولاً تو اصولاً تو کوئی صورتحال ایسی پیش نہیں آنی چاہیے کہ کوئی شخص ذاتی ضروریات کے لیے کنزمپشن لون لینے پر مجبور ہو. بالفرض اگر کوئی مجبور ہو تو دوسرے مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں. شریعت نے اس کو کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں بنایا، یعنی مجھے آپ کو بطور رحمت اور مہربانی کے قانون نے پابند نہیں کیا کہ اگر پڑوسی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو رقم دیں، لیکن تلقین کی ہے، ہدایت کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے کہ لوگ ایسا کریں، اس کو قرض کے بجائے ہدیہ دیں، اس کی ضرورت کی تکمیل کریں. اپنے پاس کوئی چیز اضافی ہے، فالتو ہے تو دوسرے کو اس میں شیئر کر لیں. قل العفو جو آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں، قل العفو اسی معاملے میں ہے کہ جہاں کوئی شخص از خود خرچ کرنا چاہے. قرآن پاک میں دیکھا ہوگا سورہ بقرہ میں 2 جگہ ہے، یہ سلونک ماذا ينفقون، یہ سلونک ماذا ينفقون. کیا قرآن میں یہاں تکرار ہے؟ کیا صحابہ کرام ایک ایک بات کو بار بار پوچھتے تھے؟ کیا پہلے قل ماذا ينفقون سے تسلی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بار ماذا ينفقون پوچھا؟ پہلا ماذا ينفقون جو ہے وہ انفاق واجب کے بارے میں ہے، دوسرا ماذا ينفقون انفاق مستحب کے بارے میں ہے کہ ہم از خود اگر انفاق کرنا چاہیں صدقہ واجبہ یا مطالبات واجبہ کے علاوہ تو وہ کیا کریں. تو آپ نے فرمایا قل العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کر سکتے ہو. لہذا قرآن کا حکم تو قل العفو کا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کو تیار نہ ہو، کوئی شخص اسلام کے اس اخلاقی معیار کو حاصل نہ کرنا چاہتا ہو اور قرض ہی دینے پر مصر ہو تو پھر وہ قرض دے اور اصل رقم اپنی واپس لے لے. اس میں کوئی اس کو اختیار نہیں پہنچتا کہ اس میں اضافہ کرے. اس میں اضافہ لینے کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی مصیبت کا منتظر ہوں، میں اس بات کا متوقع ہوں کہ میری بہن پر کوئی استاد آئے نعوذ باللہ اور میں اس کی استاد سے فائدہ اٹھاؤں، ضرورت اس کی پوری نہ کروں اور اس کی ضرورت سے میں ایکسپلائٹ کر کے اس کو میں اپنے 4 ٹکے بنانے میں خرچ کروں. یہ چیز اسلامی معاشرے میں ناقابل تصور ہے. دوسرا قرض ہوتا ہے پروڈکشن لون یا انویسٹمنٹ لون، کہ آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے، کوئی فیکٹری لگانی ہے، انڈسٹری لگانی ہے، زراعت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو رقم درکار ہے اور آپ کسی شخص سے قرض لینا چاہتی ہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے وہ اپنی رقم کو اسی طرح سے رسک میں لگائے جیسے وہ اپنی محنت کو لگا رہا ہے. میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور آپ نے محنت کی، سال بھر محنت کی، خدا نخواستہ آپ نفع نہیں ہوا تو آپ کی محنت ضائع ہوئی تو میرا پیسہ ضائع ہونا چاہیے.
یہ ظلم ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے, آپ گھر چلی جائیں کہ جی کچھ نہیں ملا, سارا سال ضائع گیا, اور میں اپنے 1 لاکھ روپے لے کے گھر چلا جاؤں کہ میرا کچھ ضائع نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی محنت اور وقت کو رسک پر لگایا ہے اور اس کو ضائع ہونے کے لیے آپ تیار ہیں, تو میں اپنی رقم کے ضائع ہونے کے لیے مجھے تیار ہونا چاہیے. اگر کوئی فائدہ ہو تو اس فائدے میں اور آپ دونوں شیئر کریں. اس شیئر کرنے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ نفع کا ریشو ہم آپس کی شرائط سے طے کر سکتے ہیں. وہ اس لیے طے کر سکتے ہیں کہ بعض انٹرپرینئر زیادہ ماہر ہوتے ہیں, ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے میمن بھائیوں کو, بہنوں کو بڑا ماہر بنایا ہے تجارت میں, کاروبار میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں بڑا چلتا ہے. بعض لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا, کاروبار میں پیسہ ہی ضائع کرتے ہیں, چلتا کچھ نہیں. تو اگر کوئی کاروباری ایسا ہے کہ وہ اچھا مہارت رکھتا ہے یا بازار میں اس کی ساکھ ہے, اس کے نام سے کاروبار چلتے ہیں, اس کو نفع زیادہ لینے کا اختیار ہے. جو نالائق ہے, کاروبار نہیں کر سکتا, اس کو کہیں کہ بھائی تمہارا تو بڑا خطرہ ہے, ضائع کر دو گے, لہٰذا ہم تمہیں تھوڑا دیں گے, 25% تم لو, 75 ہمیں دو. اس کے معاملے میں وہ کہے گا جی 75 مجھے دیں, 25 آپ لیں. اس طرح کی شرائط تو طے ہو سکتی ہیں. اس میں شریعت نے رکاوٹ نہیں ڈالی, اس لیے کہ اس کا تعلق بازار کے اتار چڑھاؤ سے ہے اور اس دستیاب یا اویلیبل ایکسپرٹیز سے ہے جو معاشرے میں موجود ہے. لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر الوضیعۃ علی قدر المالین. اصول یہ ہے الربح علی ما شرطا, الربح علی ما شرطا, نفع تو اس ریشو پر ہوگا جو دونوں فریقوں نے طے کیا ہے. والوضیعہ, وضیعہ مانے نقصان, والوضیعۃ علی قدر المالین, اور وضیعہ یعنی نقصان دونوں کے مال کے بقدر ہوگا. آپ کا 25% اگر ہے, میرا 75 ہے, تو میرا 75% نقصان ہوگا, آپ کا 25% ہوگا. اگر آپ کا کوئی مال نہیں ہے, محض محنت ہے, تو آپ کی محنت ضائع گئی, میرا مال ضائع گیا. اس لیے انویسٹمنٹ اور پروڈکشن لونز کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے, اس پر اضافہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ شخص اس میں رسک میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو, یا لیبر میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو, یا دونوں میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بات کہ میں اپنی رقم کو محفوظ رکھ کر اور یہ انشور کروں کہ اگر نفع ہو تو مجھے ملے, اس کی شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ایسی ہر شرط ناجائز ہے اور ایسا ہر اضافہ ربا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا. خالی کافی تفصیل اب ہو گئی, اب میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں. پہلا سوال ہے کہ کچھ اسکیمیں مضاربہ کے نام سے ہیں اور نفع نقصان برابر کے حساب سے منافع دیتی ہیں, کیا ان میں روپیہ جمع کرانا, اس پر منافع لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے, مضاربہ کا معاملہ یہ ہے کہ مضاربہ کا آرڈیننس سن 1980 میں پاکستان میں جاری ہوا تھا, اور اس آرڈیننس کی تیاری میں بڑے ذمہ دار حضرات نے, صاحب علم لوگوں نے حصہ لیا تھا, اور یہ طے کیا گیا تھا کہ مضاربہ کے نام سے جو کاروبار پاکستان میں کیا جائے گا وہ 100% شریعت کے احکام کے مطابق ہوگا. اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کاروبار شریعت کے مطابق ہے, ایک ریلیجس بورڈ کی پروویژن اس میں رکھی گئی تھی, جس میں بڑے چھان پھٹک کے لوگوں کو رکھا گیا تھا. ایک طویل عرصے تک میں بھی اس کا ممبر رہا ہوں. ہمارے جسٹس خلیل الرحمان خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ اس کے چیئرمین تھے. مولانا تقی عثمانی کراچی کے جو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج ہیں, اور میں, ہم 3 آدمی اس کے رکن تھے. اور اس کا طریقہ کار اس زمانے تک یہ تھا کہ ہر انڈیویجول بزنس مین کو اور کاروباری کو باقاعدہ اس بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا, جیسے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور پیش ہونے کے بعد اپنے پورے کاروبار کی تفصیل بتانی پڑتی تھی کہ وہ کاروبار کیا کرے گا, کیسے کرے گا, اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے پڑتے تھے, اس کا میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن, اور ہر چیز کی پوری وضاحت کرنے کے بعد, کراس ایگزامن کرنے کے بعد بورڈ اس کو سرٹیفائی کرتا تھا ارکان کے دستخط سے, اور اس سرٹیفکیٹ کے بعد ان کو کاروبار کرنے کی اجازت ملتی تھی. بورڈ کو یہ اختیار بھی تھا کہ اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ کاروبار صحیح نہیں کر رہا تو اس کو بلائے, طلب کرے, اس کے کاروبار کو چیک کرے, اور چیک کرنے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دے. چنانچہ کم از کم میں اپنے زمانے تک کا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میں اس میں رہا, اس زمانے میں جتنے کاروبار منظور کیے گئے وہ سارے کے سارے شریعت کے مطابق تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے ایک کاروبار کی اجازت دے دی گئی اور بعد میں کسی رکن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس میں فلاں غلطی کا یا فلاں انحراف کا امکان ہے, تو ان کو بلا کر اس میں مزید بندش عائد کر دی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے. پھر اس بورڈ نے کچھ ڈاکومنٹس تیار کیے تھے کہ اگر آپ فلاں کاروبار کریں گے, مثلا لیزنگ کریں گے تو ان شرائط کی بنیاد پر کریں گے, یہ طے شدہ شرائط ہوں گی. مشارکہ کریں گے تو ان شرائط کے مطابق کریں گے, یہ شرائط ہوگی. اس کے بعد جب پچھلی حکومت کے زمانے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا لیکن امر واقعہ ہے, پچھلی حکومت کے زمانے میں اس بورڈ کی تشکیل ختم کر دی انہوں نے, اور کوئی نئے ارکان کا تقرر کر دیا جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کون حضرات ہیں, اور ان کی شریعت کی مہارت کس درجے کی ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم.
اس کے بعد جن حضرات کو انہوں نے اجازت دی ہے، صحیح اجازت دی ہے، غلط اجازت دی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دسمبر 1993 تک جتنے مضاربہ کمپنیوں کو اجازت دی گئی تھی وہ شریعت کے مطابق تھے، اور اب بھی بہت سی مضاربہ کمپنیاں ہیں جو 100% شریعت کے مطابق کام کر رہی ہیں. اور ان میں سے کسی میں اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں، شیئر لینا چاہیں، اس میں شریک ہونا چاہیں، تو انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ وہ کاروبار شریعت کے مطابق ہوگا. آپ میں سے ممکن ہے بات پوچھیں کہ ان میں سے کس کے بارے میں آپ سرٹیفائی کرتے ہیں. یہ میرے لیے کہنا بڑا دشوار ہے، اس لیے کہ سب کا نام یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو کراچی میں ایک صاحب ہیں محمد حسین، یہ بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور جتنی اچھی مضاربہ کمپنیاں ہیں، خاص طور پہ وہ مضاربہ کمپنیاں جن کے بارے میں ریلیجس بورڈ نے سرٹیفائی کیا تھا کہ وہ اسلام کے مطابق ہیں، ان میں سے بیشتر کے چارٹرز اور اسکیمیں ان کی بنائی ہوئی ہیں. خود بڑے دیندار اور بڑے صحیح الخیال آدمی ہیں. ان سے رجوع کریں، ان کا ایڈریس پتہ میں ڈاکٹر صاحبہ کو دے دوں گا، آپ ان سے لے سکتی ہیں. ان سے پوچھ لیں، جس کے بارے میں وہ مشورہ دیں، بے تکلف بے تعمل اس کاروبار میں حصہ لے لیں، اور اسی طرح سے سمجھیں کہ جیسے میں نے یا ڈاکٹر ادریس صاحب نے آپ کو مشورہ دیا ہے، اسی اعتماد کے ساتھ ان کا مشورہ قبول کر لیں. جس کے بارے میں وہ مشورہ دیں کہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کو ناقابل اعتماد سمجھیں. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ اس پر منافع لینا بھی جائز ہوگا، اس میں کوئی نقصان ہے تو وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس میں کسی تعامل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بتائیں. فارن کرنسی اکاؤنٹ کی جتنی تفصیلات مجھے معلوم ہیں وہ تو سودی اور ربوی ہے. حکومت نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنے والوں کی تلقین کے لیے ان کو غالباً 12-13%، 15% سود کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اس روپے کو وہ کہاں لگاتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا. جتنی تفصیلات اخبار میں آئی تھی وہ میں نے پڑھی تھی، اس سے میرا غالب خیال یہ ہے کہ یہ سودی اسکیموں میں لگایا گیا ہے روپیہ، اور سودی اسکیموں ہی میں یہ روپیہ ان کو مل رہا ہے. بعض لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے. بعض ممالک میں سود کی شرح کم ہے اور وہ 7 یا 8% سود پر قرضہ دے دیتے ہیں. تو لوگوں نے یہ کیا ہے، کئی لوگوں نے میرے علم میں آیا کہ باہر سے 7-8% سود پر قرضہ لے لیا اور حکومت پاکستان کو 15% سود پر قرضہ دے دیا، اور جو نفع ہے اس میں جو ڈفرنس ہے وہ ان کو گھر بیٹھے نفع مل رہا ہے. اور یہی سودی کاروبار کا نقصان ہے کہ محض پیپر ورک کے ذریعے کچھ کیے دھرے بغیر، اپنا کوئی نقصان کیے بغیر لوگوں کو روپیہ ملتا ہے. یہاں بھی روپیہ سیف ہے، وہاں بھی روپیہ سیف ہے، اپنا رسک نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، لیکن گھر بیٹھے ایک دولت جمع ہو رہی ہے، اور اس میں لوگوں کی مال و دولت، لوگوں کے کاروبار کی بنیاد پر ایک طبقہ دولت اپنی جمع کر رہا ہے. کیا گورنمنٹ کی ساری اسکیمیں فکس ڈپازٹ والی سودی ہیں؟ کیا ان کے اوپر پیسہ لینا حرام ہے؟ ہم اپنے پیسے کو کس طرح استعمال کریں یا جمع کریں کہ وہ ڈی ویلیو نہ ہو؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اپنے بچوں کی تعلیم اور شادی کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہیں. اہم ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا دشوار ہے. ابھی ماضی قریب تک یہ کہا جا سکتا تھا، اور اب بھی کہا جا سکتا ہے، کہ NIT کی اسکیم شریعت کے مطابق ہے، اور NIT کی اسکیم میں جتنے کاروبار ہوتے تھے وہ شریعت کے مطابق تھے. NIT میں بھی ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس میں بعض بڑے ذمہ دار شریعت کے ماہرین شامل ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو مشورہ دیا کرتے تھے. NIT کی اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت نے بعض گارنٹیز دی تھیں کافی عرصہ پہلے، اور بعض چیزوں کے بارے میں ان کو ایگزمپشن دی تھیں. پچھلی حکومت نے وہ ایگزمپشن ختم کر دی، اور وہ گارنٹیز جو دی تھی وہ بھی ختم کر دی. اس کی وجہ سے ان کا جو نفع کا ریشو ہے وہ بڑا کم ہے. 93 میں ان کا جو ٹوٹل نفع تھا وہ 123 ارب تھا. اس کے بعد 94 میں جو ان کا نفع ہوا وہ 65 ارب ہوا. اس کے بعد کو 45 یا 46 ارب ہوا. پچھلے سال 23 ارب نفع ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بڑی تیزی سے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور بہت سے حضرات ہیں میرے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، خاندان میں، خود میرے گھر والوں نے میرے کہنے پر NIT میں پیسے لگائے تھے، اور مجھ سے کہتے ہیں جی ہمارا تو پیسہ ڈوب رہا ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے. یہ بدنظمی بھی ہے اور بے تدبیری بھی ہے، اور ممکن ہے اس میں یہ وجہ بھی ہو کہ یہ غیر سودی کاروبار ہے، لوگ اس میں روپیہ لگا رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جائے، یہ وجہ ہے یا کیا وجہ ہے میں کہہ نہیں سکتا. جن لوگوں سے میری بات ہوئی، بعض ذمہ دار حضرات سے، وہ یقین دلاتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے حالات کو بہتر کیا اور ہم اس کو بہتر بنا رہے ہیں، اور وہ جو ڈاؤن فال آیا تھا وہ تھوڑا سا اپ ورڈ ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کیا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. روپیہ لگانے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسی اچھی کمپنی کا شیئر لے لیں جس کا کاروبار جائز ہو، اور ایسی کمپنیاں پاکستان میں بے شمار ہیں جو جائز کاروبار کرتی ہیں، اور ان کا شیئر اسٹاک مارکیٹ میں ملتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں شیئر لے لیں، اور شیئر کی قیمتیں بڑھتی چڑھتی رہتی ہیں،
جب جس زمانے میں شیئر قیمت بڑھ رہی ہو تو آپ شیئر فروخت کر دیں، جس زمانے میں گھٹ رہی ہو زمانے میں اپنے پاس رکھیں. لیکن یہ تھوڑا سا محنت کا اور ذہانت اور ہوشیاری کا کام ہے. یہ مل کر بھی کیا جا سکتا ہے. 15-20 آدمی مل کر کسی ایک ذمہ دار آدمی کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کے بہاف پہ کاروبار کر لے. ہمارے ایک عزیز ہیں کراچی میں، جن کے بارے میں کل پرسوں ہی مجھے بتایا کہ کراچی کے جتنے اعزاء ہیں انہوں نے ان سے پیسے لے کر اور 1-2 کمپنیوں کے شیئر خریدے اور خاصا اس پہ ان کو فائدہ ہوا. اور بڑے ذمہ دار، ایک بڑے متقی بزرگ کے مرید ہیں اور بہت ہی متبع سنت ہیں میرے وہ عزیز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کچھ تفصیلات مجھے فراہم کریں گے کہ کیسے انہوں نے کام کیا ہے. لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ جائز کام ہے. اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں معلوم کر لیں، لاہور اسٹاک ایکسچینج جو یہاں کئی ہیں، پنڈی میں بھی ہے، اس میں جائز کاروبار میں شیئر لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح سے روپیہ اگر محفوظ کرنا ہو تو لینڈڈ پراپرٹی بھی خریدی جا سکتی ہے، مکان خرید کے کرائے پر دے دیں اور وہ کاروبار بھی جائز ہے. لیزنگ کے جتنے کاروبار ہیں وہ اکثر جائز ہیں. بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں اور وہ برائے نام ہیں. اکثر و بیشتر کاروبار پاکستان میں لیزنگ کے جائز ہیں، اس میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ لیزنگ اجارہ ہے، آپ جائیداد مشین کوئی چیز خریدیں اسے کرائے پر دے دیں اور اس کا رسک آپ کے پاس ہوتا ہے. مشینری کا جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی، مشینری ڈیپریشیٹ بھی ہوگی، ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوگا. اس لیے چونکہ رسک بھی ہے اور نفع بھی ہے، وہ شریعتی حدود کے مطابق ہے. یہاں کچھ اسلامک بینک بھی قائم ہوئے ہیں. ایک البرکہ اسلامک بینک غالباً لاہور اور کراچی میں قائم ہوا ہے، شیخ صالح کامل کا ہے. اس سے بھی میرا تعلق ہے، میں اس کے معاملات سے تھوڑا سا واقف ہوں. وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے. فیصل اسلامک بینک ابھی اسلام آباد میں قائم ہوا ہے. جن حضرات نے بنایا ہے اور جو دینی ماہرین اس سے وابستہ ہیں، اس کی مجھے تفصیلات کا ذاتی علم نہیں، لیکن جو ماہرین اس سے وابستہ ہیں ان پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور انہوں نے یقیناً سرٹیفائی کیا ہوگا کہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں. وہاں بھی روپیہ لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے. مزید تلاش کرنے سے اور بہت سی شکلیں مل سکتی ہیں. ذاتی کاروبار یا کسی ذمہ دار اور دیانتدار دوست کو جس کا کاروبار ہو اس کو روپیہ دے دیں، وہ سرمایہ لگا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو سرکاری اسکیمیں ہیں وہ اکثر و بیشتر بھروسے کے قابل نہیں ہیں، اس میں روپیہ لگانے کا مشورہ دینا بڑا دشوار ہے. ہمارے ملک کی کرنسی گزشتہ سالوں سے بڑی تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے. ایک شخص جس نے پچھلے سال کی رقم اپنے دوست کو ادھار دی، جب اس کو واپس لے گا تو روپے کی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے اسے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. اس صورت میں اسے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جائز راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ یہ واقعی بڑا مشکل مسئلہ ہے. رقم ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو مقروض برداشت کرے. لیکن مقروض سے کیوں برداشت کرے؟ اس کا سمپل جواب ہے، قرآن مجید میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے اور 5 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا اور درمیان میں گورنمنٹ نے روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، تو گورنمنٹ کے ڈی ویلیو کرنے کا ذمہ دار میں کیسے ہوں؟ میں اس کا نقصان کیسے برداشت کروں؟ اگر روپیہ میرے گھر میں رکھا ہوتا تو بھی ڈی ویلیو ہوتا، اگر میں اس کو خرچ نہ کرتا تو بھی ڈی ویلیو ہوتا. تو اس کا ڈی ویلیو ہونے کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں نے ڈی ویلیو کیا ہے، نہ میں اس کا مکلف ہوں، نہ میری غلطی سے ہوا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار کیوں ہوں؟ ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ الخراج بالضمان، کہ اگر کسی چیز کا فائدہ لینے کا آپ کو اختیار ہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے پاؤنڈ اسٹرلنگ ڈی ویلیو ہو گیا تھا اور ڈالر کے برابر ہو گیا تھا. 1984 میں میرا انگلستان جانے کا اتفاق ہوا تو 1984 میں ڈالر 15 روپے کا تھا اور پاؤنڈ اسٹرلنگ 16.5 روپے کا تھا. صرف 1.5 روپے کا ڈفرنس تھا. اب پاؤنڈ اسٹرلنگ 75 روپے کا ہے اور ڈالر 45 روپے کا ہے. اگر کسی شخص نے اس وقت $1000 قرض لیے ہوتے اور آج وہ واپس کرتا اور 500 پاؤنڈ اسٹرلنگ دیتا اور کہتا کہ جی ڈالر ڈیفلیٹ ہو گیا ہے، لہٰذا اگر انفلیشن کے نتیجے میں 1000 پاؤنڈ کے بجائے 1500 پاؤنڈ لینے کا اختیار ہے کسی کو، تو ڈیفلیشن کے نتیجے میں 1000 کے بجائے 500 لینے کے لیے بھی اس کو تیار ہونا چاہیے. خراج بالضمان. لیکن کوئی ایسا قرض دہندہ دنیا میں شاید نہیں پایا جاتا، پاکستان میں بھی نہیں پایا جاتا، جو 1000 پاؤنڈ قرض دے کر 500 پاؤنڈ لینے کے لیے تیار ہو، اس بنیاد پر کہ اب وہ ڈالر سے تقریباً دگنا ہو گیا ہے. لہٰذا اگر ڈالر کے برابر تھا تو میں نے لیا تھا، اب ڈالر سے دگنا ہو گیا ہے تو میں آدھا لینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ کوئی تیار نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ الخراج بالضمان کے اصول کے تحت 1000 پاؤنڈ لیے تھے تو 1000 پاؤنڈ دینے چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کی قیمت کے اتار چڑھاؤ میں یا مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا لحاظ قرض کے لینے میں نہیں رکھا. ابھی میں نے آپ کو گندم کی اور نمک کی اور باقی چیزوں کی مثال دی کہ یدم بیدن مثلم بمثلن. چاہے آپ آج اگر جب کھیتی آئی ہو گندم سستا ہے، آج کسی سے 1 من گندم لیا ہو اور جب کھیتی کٹے ہوئے 6 مہینے ہو جائیں اس وقت آپ گندم واپس کرنے کی قیمت دگنی ہو جائے گی. جب بھی آپ 1 من ہی واپس کرنے کی پابند ہیں، 2 من واپس کرنے کی یا اس کو مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اس لیے کہ ڈیفینیٹلی گندم کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت جب اس کا موسم نہیں ہوتا تو بڑھتی ہے، لیکن شریعت نے اس طرح کے معاملات میں قیمت میں کمی بیشی کو نظر انداز کر کے اتنی ہی کموڈٹی لینے کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ کموڈٹی کی لین دین کی اجازت نہیں دی. لہذا پیپر منی میں یا پیپر کرنسی میں کمی بیشی کی وجہ سے لین دین کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کمی بیشی کی؟ پھر آپ کہیں گے کہ کیا کیا جائے؟ یہ ایک لمبا کام ہے، ایک بڑی طویل اسکیم کا متقاضی ہے. جب حکومتیں اس کام کو کریں گی جبھی ہو سکتا ہے. اول تو حکومتوں کو ڈیویلیو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ڈیویلیویشن ہو رہی ہے یہ مصنوعی ذرائع سے ہوتی ہے، اور یعنی پھر سیاسی بحث شروع ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جاتا. یعنی وقتی سیاسی مصلحتوں کی خاطر ڈیویلیویشن کی جاتی ہے. بعض کرنسیاں ہیں جو بڑی اسٹیبل ہیں اور طویل عرصے سے ان کی ایک ہی قیمت موجود ہے. میں آج سے 22 سال پہلے عمرے کے لیے گیا تھا، اس وقت جو چیز 1 ریال کی تھی، ابھی رمضان میں میرا جانے کا اتفاق ہوا، بے نہیں وہی چیز 1 ہی ریال کی ہے. جو چیز اس وقت 10 ریال کی تھی وہ آج بھی 10 ریال کی ہے. اس وقت $100 کے 375 ریال ملتے تھے، آج بھی $100 کے 375 ریال ملتے ہیں. اتنی اسٹیبل کرنسی ہے کہ 22 سال سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. ہمارے یہاں 22 سال میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، اور یہ حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. جب تک حکومتیں اپنی پالیسیاں درست نہیں کریں گی اور ملک کے معاشی نظام کو اس طرح درست نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا. اب اخبار میں خبریں آ رہی ہیں کہ IMF نے یا پتہ نہیں کس نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ 58 روپے پر لے جائیں $1 کو، اور اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے. پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، ممکن ہے مخالفین نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہو، ممکن ہے واقعتاً ایسا ہو. اب اس کی ذمہ داری ایک عام آدمی پر آپ کیسے ڈال سکتی ہیں؟ غریب آدمی جس نے بچا کے روپیہ رکھا اور کسی کو اپنے بھائی کو قرض دے دیا، اب چونکہ حکومت نے ڈیویلیو کر دیا لہٰذا وہ اس کا تاوان بھگتے، وہ کیوں بھگتے؟ وہ تو نہیں بھگتے گا. یہ تو حکومت ہی کو کوئی پالیسی کرنی چاہیے. میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں، میں اکنامکس نہیں جانتا، فائنینس بھی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ایک کامن سینس جو میرے ذہن میں آتی ہے، اور بعض ماہرین معاشیات سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں قابل عمل ہے. ایک مرحوم ہمارے بڑے مہربان دوست تھے، ماہر معاشیات تھے، اور یونائٹڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، سید نواز علی زیدی، ہماری یونیورسٹی میں ایڈوائزر بھی رہے. ان سے میری طویل گفتگو ہوئی تھی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا سکہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے پاکستان میں، اور اس کو سونے کے ایک خاص اماؤنٹ سے، ایک خاص ویلیو سے لنک کر دینا چاہیے. سونے سے ڈی لنکنگ جو 1950-52 کے بعد شروع ہوئی ہے، اس نے سارا نقصان پیدا کیا ہے. سونے سے اگر ہماری کرنسی لنک ہو جائے، لنک اپ ہو جائے، اور روپے کی کوئی اپنی انٹرنسک ویلیو نہ ہو بلکہ کرنسی کی ویلیو سونے سے لنک کر دی جائے، تو پھر یہ بڑی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ ایک دینار شروع کریں یا درہم کا ایک نیا سکہ شروع کریں. ایک دینار ہو اور اس کی قیمت 100 روپے یا 200 یا 500 روپے نہ ہو، بلکہ اس کی قیمت 10 گرام اتنے کیرٹ سونے کے برابر ہو، 10 گرام 21 کیرٹ سونے کے برابر اس کی قیمت ہوگی 100 دینار کے ایک نوٹ کی. جو بھی قیمت مارکیٹ میں ہوگی فلکچویٹ ہوتا رہے گا، لیکن اسٹیبلائز بڑی حد تک رہے گا، اور جو فلکچویشن ہوگی بڑی تھوڑی سی مائنر اور بڑی نیگلیجبل ہوگی. اس سے کاروبار کریں، لین دین کریں. اور ٹو اسٹارٹ ود حکومت یہ کرے کہ ایک خاص ریشو سے زیادہ جتنے بھی لین دین ہیں وہ اس دینار میں ہوں گے، اور اس سے کم جو لین دین ہے وہ عام پاکستانی کرنسی میں ہوا کرے گا. جو کنزمپشن لون ہے وہ پاکستانی کرنسی میں دیے جائیں گے، انویسٹمنٹ لون ہے وہ دینار میں دیے جائیں گے. اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں، بعض امپلیکیشنز پر قابو پانا ذرا مشکل اس کا متقاضی ہے، بعض پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے جب حکومت اس کام کرنے کے لیے تیار ہو. ابھی میں نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں، کہ حکومت نے اسلامائزیشن کمیشن جو قائم کیا ہوا ہے اس نے بلا سود بینکاری کی رپورٹ تیار کر کے دے دی ہے. وہ جن حضرات نے تیار کی ہے ان سے میرا رابطہ ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور تقریباً اس سے ملتے جلتے خطوط پر انہوں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے. حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے اس پر عمل درآمد کی تجاویز تیار ہو رہی ہیں. عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر ہو گیا، خدا کرے ہو جائے، تو بڑی حد تک ہمارے یہ مسائل دور ہو جائیں گے. گورنمنٹ کا کام ہمارے لیے جو کہ ہم بینک میں جمع کراتے ہیں، اگر ہم سود کے ڈر سے بینک میں جمع نہ کرائیں تو کیا گورنمنٹ کے لیے دشواری کا باعث نہ ہوگا؟ دشواری کا باعث تو ہوگا، بالکل ہوگا. دشواری تو بہت ہے، اور میرا خیال ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پر عمل درآمد اس طرح مشکل ہو جائے گا کالقابض علی جمرۃ من النار. جیسے کوئی شخص مٹھی میں انگارے کو پکڑ لے تو انگارے کو محفوظ رکھنا کہ ضائع بھی نہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں رہے، گرے بھی نہ، جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی مشکل اسلام پر عمل کرنا ہوگا. تو مشکل تو ہے، میں یا کوئی ایسی چیز نہیں کہتا کہ اسلام بڑا آسان کام ہے اور اس پہ عمل درآمد کو مشکل نہیں پیش آئے گی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کہنا کافی ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور آزمائش میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا؟ پہلے آزمائشیں اور طرح کی ہوتی تھیں، اب یہ آزمائشیں ہیں، کوئی ہمارا گلا نہیں کاٹتا، کوئی قید میں نہیں ڈالتا، کوئی آرا نہیں چلاتا، کوئی زہر نہیں دیتا، کوئی جلاوطن نہیں کرتا، لیکن یہ دوسری طرح کی آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں تو ہیں، قربانیاں بھی ہیں، مال و دولت کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔